کہ اگر سسرال کی طرف سے داماد کی یا داماد کے والدین کی خاطرداری اچھے سے نہ ہو یا بالکل بھی نہ ہو تو اس کی وجہ سے قطع تعلق کرنا، بات چیت بند کرنا اور اپنی بیوی کو مائکے نہ بھیجنا، سسرال کی برائی کرنا، کیا یہ باتیں درست ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بہت مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو تم سے قطع تعلق کرے تو تم اس سے صلہ رحمی کرو، قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے دو، اور جو زیادتی کرے تو تم درگزر کر دو، اور جو تم سے بد سلوکی کرے تو تم اس سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ حدیث اخلاقیات میں بہت جامع ہدایت ہے۔ اس میں وہ سب کچھ آ گیا ہے جس کے ہوتے ہوئے اس قسم کے تمام سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں، مزید کسی اور تعلیم کی ضرورت بھی ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ یہ سب اچھے کام کیا کریں، صلہ رحمی کریں اور لوگوں کو درگزر کر دیا کریں اور حسن سلوک کے ساتھ انسانیت سے پیش آئیں۔ تو آپ نے حضرت جبرائیل سے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو میرے لیے آیا ہے، پر میرا معمول تو یہی ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ، اسی پر میرا عمل ہے، پھر خاص تاکید کیوں کی گئی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی کہ بھئی آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے آگے کی بات کہہ رہا ہے، وہ یہ کہ جو قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کرو، اور آپ معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ آگے کی بات کہہ رہا ہے کہ جو ظلم و زیادتی کرے اسے بھی درگزر کر دو۔ اور آپ کا معمول بے شک حسن سلوک کا ہے، لیکن اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بد سلوکی کرنے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ یہ عام حالات میں معاشرہ اسلامی کے لیے بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اکمل المومنین ایمانا، سب سے کامل ایمان اس کا ہے جو رات بھر نفلیں پڑھے۔ یہ نہیں فرمایا سب سے کامل ایمان اس کا ہے جو بہت خیر خیرات کرے، بلکہ آپ نے فرمایا کامل ایمان اس کا ہے احسنہم اخلاق، جس کے اخلاق عمدہ، اور اخلاق میں سب سے بڑی چیز ایثار ہے، درگزر ہے، تحمل ہے، سامنے والے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے اور ایمان کی صفات میں سے ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی کے ساتھ
سسرال والے ہوں یا کوئی بھی ہوں، بدسلوکی کریں، یعنی جس سلوک کا وہ حقدار ہے ویسا سلوک اس کے ساتھ نہ کیا جائے، اس کے برخلاف اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں اب کرنا کیا چاہیے؟ تو عام لوگوں کے لیے بھی جب یہ ہدایت ہے تو یہ تو رشتہ دار ہیں، اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ ان کی بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیا جائے، ان کی حق تلفی کا جواب حقوق ادا کر کے دیا جائے، اور سامنے والے کو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ اسی پر مصر ہے یا اس کی فطرت یہی عادت بن گئی ہے، یہی مزاج بن گیا ہے، تو کوئی چھوٹا تو اپنے بڑوں کی اصلاح بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حسن سلوک ہی راستہ ہے سنگ دلوں کو کمزور کرنے کا، اور ان کے دلوں میں نرمی و شفقت پیدا کرنے کا طریقہ حسن سلوک کا ہے۔ اس لیے آپ بھی ایسا کیجئے کہ آپ اپنے سسرال والوں کی طرف سے جو آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے یا بے اعتنائی و بے التفاتی برتی جا رہی ہے، تو آپ اس کے جواب میں ان کے حقوق اور اہتمام سے ادا کیجئے، اور بہتر اخلاق کے ساتھ پیش آئیے، حسن سلوک کیجئے، اور قطع تعلق ہرگز نہیں کیجئے۔ قطع تعلق کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر آدمی کو کسی سے بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے اور بہت زیادہ دل پر بارے گرا ہو، تو 3 دن یا 3 رات کی اجازت دی گئی ہے کہ منہ پھیر لے، خاموشی اختیار کر لے، اور سلام کلام رابطہ ضابطہ بند کر دے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يحل لامرئ مؤمن او مسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال۔ کسی مسلم کو، کسی مومن کو یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی سے کسی ناگواری کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ تیسرے دن کے بعد تعلقات بحال کر لینا چاہیے، کہہ سن کر معاملے کی صفائی کر لینا چاہیے۔ تو قطع تعلق اور بات چیت بند کرنا، اس کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں۔ اور اس کے آگے سوال ہے کہ اس کی وجہ سے متاثر ہو کر اپنی بیوی جو اپنے قبضے میں ہے، یعنی وہ سسرال والوں کی بیٹی، اس کو آپ وہاں آنا جانا بند کر دے کہ صاحب ہم نہیں بھیجیں گے، تمہارے گھر کے لوگ ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے، ہم کیوں بھیجیں وہاں پر؟ یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ جب آپ کو داماد ہو کر قطع رحمی کی اجازت نہیں ہے تو وہ بیٹی ہے، اس کو کیسے قطع رحمی کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کے حکم سے وہ نہیں بھی جائے گی اور حقوق نہیں ادا کرے گی تو گنہگار آپ ہوں گے، اس کو تو پابندی کرنا چاہیے اپنے شوہر کے حکم کی اور شوہر کی ہدایت کی، اگرچہ کہ ناجائز چیزوں میں یعنی اللہ کی نافرمانی میں غیر اللہ کی اطاعت نہیں ہے، تو بیوی کے ذمے بھی اطاعت نہیں ہے وہاں شوہر کی جہاں شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہو، اور صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جس کی صلہ رحمی کا حکم دیا تھا وہ قطع رحمی کرتے ہیں، تو یہ کام خود بھی نہیں کرنا چاہیے، بیوی سے بھی نہیں کروانا چاہیے۔ ہاں حکمت عملی کا تقاضا ہو جس میں نفس کی شمولیت تو نہیں، لیکن عقل کہتی ہے کہ صاحب تعلقات کم رکھنے میں بہتری ہے، خیر ہے، اور اگر فسادات ہو رہے ہوں اور مصلحتیں متاثر ہو رہی ہوں تو کم تعلق رکھے لیکن قطع تعلق نہ کرے۔
اور جہاں تک سسرال کی برائی کرنے کا معاملہ ہے تو دیکھیے یہ تو غیبت ہے. البتہ اگر آپ مظلوم ہوں اور اس ظلم کا رونا کسی کے سامنے روئیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ باس پرس نہیں فرمائے گا. لیکن محض کسی کو رسوا کرنے کے لیے اور اس کی حیثیت کو مجروح کرنے کے لیے اور اسے بدنام کرنے کے لیے اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے یا گھر میں بار بار تذکرہ کرتے رہیں، یہ اچھی بات نہیں. بار بار بیوی کے سامنے بھی اس کے گھر والوں کی زیادتیوں کا ذکر کریں گے تو پھر اس کے اندر بھی ایک قسم کی نافرمانی اور سختی کی کیفیت پیدا ہوگی جو اپنے گھر کے خراب ہونے کا اور اپنے سکون کے غارت ہونے کا سبب ہوگا. اس لیے مناسب بھی نہیں ہے. ہاں کسی کے سامنے اس نے اپنے دل کا دکھ درد کم کرنے کے لیے ذکر کر لیا تو مظلوم معذور ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. مظلوم کو مستثنیٰ کیا گیا ہے. اگر وہ مظلوم ہے اور اپنے دل کا غبار اتارنے کے لیے اور اپنی گھٹن کو ختم کرنے کے لیے اگر کسی سے ذکر کر لیتا ہے تو اس حد تک اجازت ہے. باقی کسی کو بدنام کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، اس کی عیبوں کو مشہور کرنے کے لیے یہ درست نہیں ہے. یہ نفسانیت ہے اور بد اخلاقی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں.